السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز اساتذہ کرام، عزیز طلباء، کچھ میرے پاس ایسی باتیں نہیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں آج کے اس محفل کے تعلق سے۔ آپ کو بنانے سنوارنے کے لیے جو بنیادی اصول ہونی چاہیے وہ بیان کر دیے گئے۔ صرف آپ کے اندر ایک چنگاری جلانے کے لیے میں صرف مختصر انداز میں کچھ باتیں کہوں گا۔ آج ہم جس دور پہ جی رہے ہیں، خصوصاً یہ علاقہ کلکتہ والی جو پٹی ہے، اس علاقے سے شاید آپ کے اساتذہ محسوس کرتے ہوں گے کہ انکار حدیث کا فتنہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ انکار حدیث اور مسابقہ ہو رہا ہے حفظ حدیث، دونوں کے درمیان گہرا رشتہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جن طلباء نے اس مسابقہ میں حصہ لیا، انہوں نے معنوی طور پر ایسے لوگوں کے منہ پہ ایک تماشا مارا اور کہا کہ دیکھو، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے کہ قرآن کو تو مصدر مانا جائے اور سنت کا انکار کیا جائے۔ لہذا اس مشن کو آگے بڑھاتے رہیں اور حفظ حدیث پر کثرت کے ساتھ شرکت کی جائے۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کو، ذکر سے مراد قرآن کو ہم نے نازل فرمایا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری مجھ پر ہے، اللہ نے لی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری کتابیں آئی تھیں، تورات، انجیل، زبور۔ یہ سب کتابیں کیوں بدل گئی، تبدیل کیوں ہو گئی، تحریف کیوں ہو گئی؟ معلوم تحریف کس وجہ سے ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے ان کتابوں کو تو اتارا تھا، مگر ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری خود نہیں لی تھی، انہیں قوم کو دی تھی کہ تم کو حفاظت کر، مگر وہ حفاظت نہ کر سکے۔ جب اللہ نے دیکھا کہ مسئلہ تو گڑبڑ ہو رہا ہے، تو کہ نہیں، یہ آخری کتاب ہوگی اور اس کے سنبھالنے کی ذمہ داری مجھ پر ہے، میں کیسے اس کو محفوظ کروں گا، میری ذمہ داری ہے۔ قرآن، اب یہ بات بھی جان لیجیے کہ قرآن اس وقت تک محفوظ نہیں رہ سکتا جب تک حدیث محفوظ نہ رہے۔ اس لیے کہ امام احمد بن حنبل کا مشہور جملہ ہے کہ القرآن احوج الی السنہ من السنۃ الی القرآن۔ قرآن سنت کی بہت زیادہ حاجت رکھتا ہے، قرآن کو ضرورت ہے سنت کی کثرت کے ساتھ، ہاں، مگر سنت کو قرآن کی اتنی حاجت نہیں ہے جتنی حاجت قرآن کو سنت سے ہے۔ آپ ذرا بتائیے وہ کیسے؟ قرآن کے الفاظ تو محفوظ ہیں، مگر قرآن کے معنی کہاں پہ ہیں؟ قرآن کے معنی حدیث میں ہے، اور جب تک قرآن کے الفاظ اور معنی دونوں محفوظ نہ ہوں تب تک قرآن کو محفوظ نہیں کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں دونوں کی حفاظت کی بات کہی ہے کہ ہم قرآن کو لفظاً بھی اور معنی بھی محفوظ رکھیں۔ زہر قسمت ہے ان طلباء کی جن کے دل میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو محفوظ رکھا، سینے کو قرآن دان بنایا۔ جس کے دل میں قرآن یا قرآن کی معنوی حفاظت داخل ہو جائے، گویا کہ اللہ نے اس کے سینے کو چن لیا ہے۔ اور جس قرآن میں، جس دل میں، جس سینے میں حدیث ہو، قرآن ہو، وہ پاکیزہ ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، لکڑی جب جگہ بدلتی ہے اس کا مقام بدل جاتا ہے۔ وہ جو لکڑی وہاں آپ کے یہاں رکھی ہوئی ہے جلانے کے لیے، اور اسی لکڑی کو تراش کر کے آپ رحل بناتے ہیں، رحل جس میں قرآن رکھتے ہیں نا، تو اگر کوئی رحل مسجد میں یا کہیں اور رہے تو کیا کوئی پیر سے ایسے دھکیل دے گا؟ دھکیلے گا؟ کیوں؟ وہ بھی تو لکڑی ہے، وہ بھی تو لکڑی ہے نا، مگر دھکیلے گا نہیں، کیوں نہیں دھکیلے گا؟ اس لیے اس کو قرآن رکھا جاتا ہے۔ اور چنانچہ آپ کے دل میں قرآن رکھا گیا، آپ نے احادیث رسول کو رکھا، تو آپ کا یہ دل مبارک ہے۔ اور اسی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول کہہ رہے تھے نضر اللہ امرأ سمع مقالتی،
لہذا اس کو ہلکی نہ جانیں آپ کے سن کو اللہ نے چن لیا۔ دوسری بات، جو آپ کو انعامات دیے گئے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کوئی بھی طالب، حاشا وکلا، کوئی بھی طالب علم صرف اس لیے یاد نہ کریں کہ میں جو ہے مسابقہ میں انعام دینے کے لیے جو ہے مسابقہ میں شرکت کر رہا ہوں، اچھا نمبر آئے گا، مجھے پیسہ ملے گا، شہرت ملے گی، ہرگز نہیں۔ سلف صالح میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے کہ کوئی جو ہے دنیا کمانے کے لیے حفظ حدیث کرتے۔ اگر آپ نے اخلاص نیت کے ساتھ حدیث یاد کی ہے، قرآن یاد کیا ہے، تو دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہاں میں آپ کے لیے انعام انتظار کرے گا۔ ابو عبیدہ بن قاسم السلام، ابو عبیدہ قاسم السلام ایک ہے بہت بڑے محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، وصول بھی ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، اتنی مقبول ہوئی کتاب، اتنا فائدہ مند کتاب کہ بادشاہ وقت نے اس کو بلایا اور کہا کہ آپ کا میرے پاس انعام ہے۔ کیا انعام جانتے ہیں؟ کہا کہ اس کا انعام یہ ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں آپ بیٹھ جائیں اور آپ کے وزن کے لیے جتنے دینار ہوں گے میں آپ کو انعام دینا چاہتا ہوں۔ کبھی انہوں نے سوچا تھا کہ میں لکھ رہا ہوں مجھے انعام ملے گا؟ کبھی نہیں سوچا تھا، کبھی نہیں سوچا تھا۔ لہذا اگر آپ اس اخلاص نیت کے ساتھ اس مشن کو جاری رکھیں گے، حفظ حدیث یاد کریں گے، تو اللہ تو اجر دے گا ہی، اور دنیا کے اندر بھی آپ کو اس کا اجر ملے گا اور مل کر ہی رہے گا۔ اب دیکھیں علامہ البانی، کبھی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مطلب انعام دینے کے لیے، فیصل ایوارڈ سے نوازے گئے، سوچے بھی نہیں تھے، اللہ نے بندوبست کر دیا۔ لہذا جو اللہ کے لیے کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اور آخرت میں، طلباء، اساتذہ، مدیر، فضلاء، جو بھی اللہ کے لیے کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو انعام دنیا میں دے گا اور آخرت میں دے گا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام کو اخلاص کے ساتھ ہر مشن پہ، دینی مشن پہ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادت سے سرفراز فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔